کورونا وائرس ایک ایسی سازش جو کہ یہودی نے کئی مرتبہ سوچ کے مشورہ کر کے اور پھر یہ کام کیا، یہ کارروائی کی، یہ تدبیر اور تکبیر کی کہ کس طرح پوری دنیا کو اس سازش میں مبتلا کر لیں، اور اس کا یہی نتیجہ ہوا کہ آج وہ علامات ظاہر ہو رہے ہیں، آج وہ عوام کہہ رہی ہے کہ یہ کورونا وائرس اصل میں ایک سازش تھی۔ جن عوام کو، جن لوگوں کو یہ شعور آ گیا کہ یہ کورونا وائرس اصل میں کوئی علاج نہیں ہے، یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ مند نسخہ نہیں ہے، یہ کسی ڈاکٹر کی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی یا کسی ہومیوپیتھ کی ریسرچ نہیں ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ سائنسدان کیوں نہ ہو، کیوں نہ وہ کوئی ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کا مالک ہی ہو، ریسرچ کرنے والا، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ڈگری والا لینا والا کیوں نہ ہو، لیکن اب پتہ یہ چل گیا کہ کورونا وائرس کے اثرات کس طرح منتقل ہو رہے ہیں، اور وہ کیسے کہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ کورونا وائرس جن لوگوں نے یہ ویکسین اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ کروائی، یا ایک گندی زبان میں کہیں گھسوائی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایسی علامات آ رہی ہیں جو ساری زندگی کبھی اس طرح کے علامات آئے نہیں۔ یاد رکھیں کہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، لیکن اس بات کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی مسلمانوں کو کہ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اس کے لائے عمل میں ہمیں کیا سازش ان کے خلاف کرنی چاہیے۔ ویکسین آ گئی، کورونا کا آ گیا دور، اور پھر اس کو کورونا ایج بھی کہہ لیں، کورونا پیریڈ بھی کہہ لیں، دنیا میں تباہی مچی، اور تباہی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے ہی بدن پہ اپنا ہی نقصان کیا۔ کرنا تھا تو اپنے ملکوں میں کروا لیتے، امریکہ میں، میکسیکو میں، کینیڈا میں، یورپ میں، جہاں کہیں بھی یہودی خوب اپنی نسل سے واقف ہیں، لیکن مسلمانوں کو اب تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کورونا وائرس نہیں ہے۔ ہاں، کیا ہی بات ہے، بنوری ٹاؤن کراچی میں وہ مدرسہ جو ایک علماء کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں کے رسالے میں ایک عالم نے پولیو وائرس کے بارے میں لکھا، بلکہ لکھا کیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر بنانے کی پوری کوشش کی۔ اور وہ کس طرح پولیو وائرس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، پولیو وائرس ہماری رائے یہ کہتی ہے کہ یہ تو جائز ہے، لگوا لینی چاہیے، اس میں احتیاط ہے۔ اپنی رائے دینے میں ایک عالم دین یہ کہہ رہا ہے، بغیر کسی ڈاکٹر کی ڈگری کے، بغیر کسی ڈاکٹری کے ریسرچ کے، بغیر کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اسد عربی نے جواباً اس رسالے میں جو تحریر کیا گیا تھا، ایک ایک پوائنٹ کو مد نظر رکھ کر ان کو جواب دیا، لیکن کیا ہونا تھا، بیانات کے لوگ انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے اپنی صفائی پیش کر دی، جس طرح مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی منطق لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی فتاوے دے رہے ہوتے ہیں، اور فتوے بھی حرام کا، حلال کا۔ تو انہوں نے بغیر ڈاکٹری کے یہ کہا کہ پولیو وائرس کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے۔ تو تحریر کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اپنی رائے ایک عالم دین اور بھی ڈاکٹری کے بارے میں عالم الابدان تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح کورونا وائرس آج جو علامات لے کے آ رہی ہے، ان میں یہ علامات واضح ہو رہے ہیں کہ ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ صرف ہومیوپیتھک طریقہ علاج پہ موجود ہے۔ اور وہ کیسے؟ تھوجا 1 کی خوراک لے لیں، اس سے جو ویکسین کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور میں منصورہ ہومیوپیتھک فارمیسی کو چھوڑ نہیں سکتا، اس میں یہ ہے کہ MHP43 اس کا استعمال کرنا یہ بھی مفید ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دی جائے کہ ویکسینینم
ہومیوپیتھک دوا ہے جو ویکسین سے ہی بنی ہے، وہ ہے ان تمام ویکسین کے بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہودی چالوں سے دور رہیں اور ہومیوپیتھک طریقے علاج کی طرف آئیں۔ ڈاکٹر اسد